تو اس موقع پر کیا ہوگا ایک واقعے کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں. کسی محلے میں مختلف مزاج کے مختلف اعمال و کیفیات کے لوگ رہتے تھے. ان میں ایک ایسا شخص تھا جو سب سے زیادہ برا سمجھا تھا. ہر برائی وہ کرتا تھا, کوئی اچھائی لوگوں کے سامنے نہیں. اس محلے میں ایسا ہوا کہ کسی شخص کی بچی سے غلطی ہو گئی, کوئی کوتاہی نہیں. اور وہ آتے جاتے لوگوں نے دیکھ لیا تو جیسا ہمارا مزاج ہے ہمیں تو من پسند موضوع مل گیا, مرچ مسالہ لگا کے اس کو شیئر کرنا ہے, فلاں کو بتا, اس کو بتا, وغیرہ وغیرہ. اب وہ جو بچی کے ماں باپ بہت ہی شریف لوگ تھے, اب لوگوں نے بتانے دینے شروع کر دیے. اس بچی کی والدہ کو برا بنا کر, والد کو برا بنا کر, اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. گاؤں میں ایک طرح سے, اس محلے میں ایک طرح سے طوفان سا آ گیا. اب ایک پنچایت قائم ہو گئی کہ ان کا فیصلہ کیا کرنا. تو پنچایت نے فیصلہ کرنے سے پہلے پوچھا کہ چشمدید گواہ کون. اس آدمی کا نام آیا جو سب سے برا سمجھا جاتا تھا, ہر طرح کی برائی کرتا تھا, کہ جو وہ چشمدید گواہ ہے تو اچھا جس کو بلاؤ. تو پتہ چلا کہ وہ کسی کام سے باہر گیا ہو. ٹھیک ہے کہ اس کا انتظار کرو. شام کو جب وہ لوٹا تو اس نے دیکھا کہ عجیب صورتحال ہے, سب لوگ جمع ہیں اور ایک عدالت کی شکل ہے. ہوا کیا ہے کہ لگے تمہارا انتظار, لو جی وہ آ گیا. ہاں جی آپ ہی کا انتظار تھا, بڑی شدت سے انتظار تھا, آئیے تشریف لائیے, آپ بتائیے کہ آپ نے وہ کیا دیکھا. اب اس نے دیکھا کہ ایک طرف سارے گاؤں والے ہیں, سارے محلے والے ہیں, چودھری صاحب بھی, میاں صاحب بھی, ملانر بھی, مولوی صاحب بھی, پیر صاحب بھی, وغیرہ وغیرہ. ایک طرف وہ بیچارے مزدور ماں باپ ہیں اور وہ سر جھکائے بیٹھے. ان کے آنسو ہیں کہ تھم نہیں, بچی بیچاری سر جھکائے بیٹھے, وغیرہ وغیرہ. اس نے لوگوں کی شکلیں اور لوگوں کی کیفیات کو دیکھ کر ساری کہانی سمجھ لی کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ابھی سب مل کے اس کو رسوا کر. وہ پوچھا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا اس بچی کے بارے میں, وغیرہ وغیرہ. تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یار ساری زندگی گناہ کیے ہیں نا, ساری زندگی جھوٹ بولے, آج ایک بامقصد جھوٹ بولے. کبھی اچھا کام نہیں کیا, یہ تو ساری برائیاں, آج ایک ایسا جھوٹ بولتے ہیں جس میں کسی کی عزت ہے. اس نے کہا کہ جی پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں بچی 100% پاک ہے. اللہ نے فرمایا مخلوق میرا کم کر. اس موقع پر اس بچی کے والدین کی جو کیفیت ہوگی ہم چاہیں گی تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ اس کا بندہ ہے. اس موقع پر جو اللہ کی کیفیت ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے اس موقع پر اس نے پردہ پوشی کی تھی, اس کاغذ میں وہ پردہ پوشی تھی. صرف بات سننے آئے ہیں, کچھ کرنے ہیں. آج طے کرتے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ کسی کی آبرو ریزی نہیں کرتے, کسی کو رسوا نہیں کرتے, کسی کا عیب تلاش نہیں کرتے. آنکھوں سے بھی اگر خدا نخواستہ دیکھ لیں تو آنکھوں کو جھٹلا دیں. یہ پکڑ, یہ سزا و جزا میرے رب کا مقام. خدا نخواستہ, دانستہ نادانستہ, ارادتاً غیر ارادی طور پر, چاہتے نہ چاہتے, کسی کے کہنے سننے پر اگر ایسی غلطی ہو گئی ہے تو سب سے پہلے متاثرہ شخص سے جا کر معافی مانگیں. یہاں پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں گے, آخر پر رسوائی سے بچ جائیں گے. لیکن اگر یہاں معافی نہیں مانگی تو ورب تو پھر سب کا ہے. آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو جائیں, ہم کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو جائیں,
وہ جو کسی کو رسوا کیا ہے وہ ایک ایسا طوق ہے، ایسی بیڑی ہے جو جنت میں داخل نہیں ہے. اس کو طے کر. بہن بیٹیاں تو قدر مشترک ہوتی ہیں، ان کی عزت قدر مشترک ہوتی ہے. اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ کسی سے بھی غلطی ممکن ہے، تو کیا چشم تصور میں ہم اس کو گوارا کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ اور لوگ ہمارا مذاق اڑائیں؟ اور پھر دیکھیے یہ سارے پارسا ایک طرف اور وہ جو گناہگار گھرانہ جس کو سارے لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ اس کو فرما رہے ہیں وہ میرا ہے. اس کی رحمت کس کے ساتھ ہے؟ وہ پسند کیا کرتے ہیں؟ وہ تمہاری پارسائی کو نہیں دیکھتے، اس گناہگار کی پردہ پوشی کو دیکھتے. یہ تو دیکھیے مالک کیا چاہتا ہے، میاں کیا چاہتا ہے، رب کیا چاہتا ہے. یہ کیسا حق ہے جس کو تم ظاہر کر کے کسی کو رسوا کرنا چاہتے ہو؟ کیا ہم مطمئن ہیں اپنے زندگی بھر کے اعمال میں؟ کیا کسی کا حوصلہ ہے، کسی کی ہمت اور جرأت ہے کہ اپنے اعمال پہ کامیابی حاصل کر سکے؟ جب سارا معاملہ ہو نہیں اللہ کی رحمت پر، تو پھر اسباب رحمت تلاش کی. اور اسباب رحمت میں جو سر فہرست جو سبب ہے وہ پردہ پوش. ایک دکاندار، ان کی بینائی تھوڑی سی متاثر تھی. پرانی بات ہے، لوگ ان سے سودا خریدنے آتے تھے تو ان کی بینائی کے متاثر ہونے یا کمزور ہونے کا فائدہ یہ اٹھاتے تھے کہ کھوٹے سکے دے جاتے. امیر کی پرانی چیز دے دو تو وہ فوراً دے دیتے تھے. تو ان کا کوئی جان پہچان والا ان سے ملنے آیا تو اس نے منظر دیکھا تو انہوں نے کہا تم ہی چل رہے ہیں. پھر کیا ہوگا کہ لوگ تمہیں کھوٹے پیسے دے جاتے ہیں اور تم سے سامان لے جاتے ہیں. اس نے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا جو سارے کا سارا کھوٹے سکوں سے بھرا ہوا تھا. کیا کہے کہ بولے کہ تم نے آج دیکھا میں ساری زندگی کھوٹے سکے لے کر کے میں بھولا بن کر کے ان کو مان دیتا ہوں. کیوں؟ کہنے لگے کہ مجھے بھی اپنے کھوٹے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کرتے ہیں. من کے کھوٹ کو ہمیں دور کرنا چاہیے، شفافیت لانی چاہیے، ہر ایک کے لیے اچھا گمان لانا چاہیے. آپ کہیں گے کہ ہم اچھا کیسے کہہ دیں کسی کو جو وہ اچھا ہی نہیں ہے؟ بھائی کیسے نہیں کہہ سکتے؟ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی تو اچھائی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حدیث شریف میں کہ کسی شخص کا انتقال ہو تو مرنے کے بعد اگر 100 افراد یہ کہہ دیں کہ اچھا تھا تو اللہ تعالیٰ 100 افراد کے اچھا کہنے پہ اس کی بخشش کر دے. آپ کو معلوم ہے؟ اب اس میں جو اندر کی روح ہے وہ تلاش کیجیے. بھائی ولی مرے گا تو سب نے اچھا ہی کہنا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ تم کسی کے مرنے پہ اس کو اچھا کہو. تو اگر کوئی ولی مرے گا تو سب نے اچھا ہی کہنا ہے. کوئی بزرگ فوت ہوگا تو سب نے اچھا ہی کہنا ہے. کوئی عالم فوت ہوگا سب نے اچھا ہی کہنا ہے. شیخ طریقت فوت ہوگا سب نے اچھا ہی کہنا ہے. بس مطلب ہے کہ ایسا شخص فوت ہو کہ جس کو سب برا سمجھتے ہیں اور آپ نے کوئی اچھائی نہیں دیکھی. اللہ جو فرما رہے ہیں کہ تم اچھا کہتے ہو، اللہ اس کا مطلب یہ کہ ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کو کوئی اچھا نہیں کہتا. ان کی منشا یہ ہے کہ تمہارے کے بارے میں اچھا بنانا. دیکھیے کسی کو برا کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. معاشرتی طور پر آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں کسی سیاسی لیڈر پر یا کسی سماجی ورکر پہ تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور کہے کہ اس نے میری حتک عزت کی. لیکن آپ کسی کو اچھا کہتے ہیں تو اچھا کہنے کی کوئی دلیل نہیں. بہت زیادہ کوئی آپ سے الجھے تو آپ کہہ سکتے ہیں